السلام علیکم، آپ کو پروگرام حرف میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جمیل فاروقی اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب اوریہ مقبول جان صاحب۔ ناظرین، شام پر عالمی پابندیوں کا معاملہ اور چین اور روس کا ویٹو۔ جی ہاں، چائنا اور رشیا دونوں نے شام پر عالمی پابندیوں کو مسترد کر دیا ہے اور یہ اب تک کی لیٹسٹ نیوز ہے۔ کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے، بات کریں گے اوریہ صاحب سے۔ جی اوریہ صاحب، کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں، یہ پہلی نہیں 7ویں دفعہ ہوا ہے کہ روس نے شام پر کسی قسم کی پابندیوں کو ویٹو کیا ہے جی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بشار الاسد کے خلاف الزام تھا کہ اس نے کیمیکل ویپنز یوز کیے اور وہ بڑے آبویس تھا، لوگوں کو نظر آ رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بشار الاسد نے 2013 میں ایک ایگریمنٹ بھی کیا تھا کہ وہ کیمیکل ویپنز جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دے گا، لیکن اسے ڈسٹرائے نہیں کیا۔ رائٹ۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ جو ہے اس میں امریکہ اور روس کو داخلے کی اس طرح کی داخلے کی کہ جس کے اندر مسلمان جو ہیں وہ مر رہے ہیں۔ جی، مطلب 4-4.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ وہاں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور کئی 60-70 لاکھ کے قریب ایسے ہیں کہ جو بے گھر ہو گئے ہیں۔ کوئی ترکی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کئی اور جگہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی جرمنی چلے گئے ہیں۔ میں پیرس جب گیا تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ جہاں پیرس جو ہے اس سے میٹرو ان کی باہر نکلتی ہے اور وہ ذرا سا ایلیویٹڈ ہو جاتی ہے تو اس کے نیچے جتنی جگہ تھی اس سے شامی مہاجرین نے گھیری ہوئی تھی۔ یہی حال آگے باقی جگہوں پہ تھا اور یہ آج سے 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، اب تو اور بہت بڑھ گئے ہیں۔ ابھی امریکہ کے اندر بھی جو کرائسس ویلٹ ہوا تھا، اس ساری چیز کو وہاں داخلے کا موقع مسلمانوں نے خود دیا ہے۔ اچھا، ایران اور سعودی عرب کی وہ جنگ ہے، وہ پراکسی وار ہے جو وہاں لڑی جاتی تھی۔ ہو جی رہا تھا کہ وہاں ایک نارمل موومنٹ چل رہی تھی، جیسے مصر میں چلی، جیسے مراکش میں چلی، جیسے تیونس میں چلی، جیسے یمن میں چلی، جیسے باقی ملکوں میں چلتی ہے۔ لیکن اس کو کچلنے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اس میں یہ سارے آ گئے، حزب اللہ آ گئی اور پھر ایران آ گیا اور ادھر سے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے سعودی عرب آ گیا۔ اس سے اب کیا ہوا؟ کہا کہ یہ 7ویں دفعہ ہے ویٹو کا معاملہ جو ہے، اس میں کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ؟ دیکھیں، اس سے انٹرنیشنل لیول کی عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اچھا، اور عالمی جنگ اس لیے بھی چھڑ سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کے مطابق وہ پورا پس منظر بنتا جا رہا ہے جو ملمت الکبریٰ کا تھا، جو بہت بڑی جنگ کا تھا، ایک ایسی جنگ کا جسے نیوکلیئر وار کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو خطہ ہے شام کا، یہ بیسیکلی سینٹر بنتا جا رہا ہے اس ساری ایکٹیویٹی کا۔ اب دیکھیں نا، اسرائیل ہے نا، اسرائیل کے ارد گرد جتنے بھی مسلمان اہم ممالک تھے وہ سب کھنڈر بنتے جا رہے ہیں۔ رائٹ، شام بھی کھنڈر بن گیا، عراق بھی کھنڈر بن گیا۔ عراق کو کس نے کھنڈر بنوایا؟ عراق کو ارد گرد کے لوگ ہیں۔ جی، آپ اندازہ کریں کہ عراق کی تباہی میں سعودی عرب اور ایران دونوں اکٹھے تھے۔ یس، یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے۔ ویسے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، ویسے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ قاتل ہے، وہ کہتے ہیں وہ قاتل ہے، وہ امریکہ کا جا رہا ہے، وہ امریکہ کا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ صدام کی تباہی میں دونوں اکٹھے تھے اور اس کے ساتھ کویت بھی تھا، اس کے ساتھ بحرین بھی تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے جو سارے جو عرب شیوخ ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں ویٹو جو ہے یہ بنیادی طور پر اقوام متحدہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ویٹو کی جو پاور ہے وہ بنیادی طور پر یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے تمام ارکان 199 ملک مل کے اگر یہ کہیں کہ فلاں جگہ غلط ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے تو 5 وہ ملک، وہ جو پلی ہوئی جیسے کہتا ہے جائنٹس ہیں، پلے ہوئے، انگریزی میں سوائن استعمال، پلے ہوئے سور ہے جو، ٹھیک، وہ ان میں سے ایک کھڑا کہتا ہے کہ نہیں، تم 199 کی رائے ختم اور میری رائے مستحکم ہے۔ اس کو آپ ڈیموکریٹک اگریڈ۔ 199 کی بات تو ہم بعد میں کریں گے۔ جو 10 ممالک ہیں اور ان کی انتہائی اہم تنظیم ہے جس کو ہم ECO کے نام سے جانتے ہیں، جی ہاں، اقتصادی رابطہ تنظیم، اس کا کل 13واں سربراہ اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ اجلاس کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ECO، اس کے ساتھ ساتھ دیگر تنظیمیں جیسے OIC اور SAARC، ان تینوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ رپورٹ پہلے ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد ڈسکشن آگے بڑھاتے ہیں۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم یا ECO ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس میں 10 مسلمان ایشیائی ممالک شامل ہیں۔
ECO کا صدر دفتر ایران کے دارالحکومت تہران میں واقع ہے۔ یہ تنظیم رکن ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع ترتیب دے کر انہیں ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ اس تنظیم کا مقصد یورپی اقتصادی اتحاد کی طرح اشیاء اور خدمات کے لیے واحد مارکیٹ تشکیل دینا ہے۔ یہ تنظیم 1985 میں ایران، پاکستان اور ترکی نے مل کر قائم کی تھی۔ اس تنظیم نے علاقائی تعاون برائے ترقی یعنی RCD کی جگہ لی، جو 1962 میں قائم ہوئی اور 1979 میں انقلاب ایران کے بعد اس کی سرگرمیاں ختم ہو گئیں۔ 1992 کے موسم خزاں میں افغانستان سمیت وسط ایشیا میں روس کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے والے 7 ممالک آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کو بھی اس تنظیم کی رکنیت دی گئی۔ اس تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان کی 13ویں ملاقات 1 مارچ کو اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس ملاقات کے بعد اسلام آباد اعلامیہ کی شکل میں ویژن 2025 کا اعلان کیا جائے گا۔ آج کے حرف راز میں ہم ECO، معتمر عالم اسلامی اور سارک جیسی بین الاقوامی تنظیموں کی افادیت اور ان تنظیموں میں پاکستان کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ ویلکم بیک۔ ECO یعنی اقتصادی رابطہ تنظیم کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ ECO اور OIC کے ہوتے ہوئے ہمارا انحصار سارک پر آخر کیوں ہے؟ اوریہ صاحب سے جانتے ہیں۔ جی اوریہ صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود ECO کا حصہ رہا ہوں۔ جی میں 2007 میں میرے وہاں پر میں ایک ECI ہے، جی ECO کا کلچرل انسٹیٹیوٹ ہے تہران کا، اس کا میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہا ہوں، اور اس کی حیثیت جو ہے وہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل آف ECO کے تحت برابر ہوتی ہے۔ یہ 10 ملکوں کی اتحاد ہے بیسیکلی۔ RCD جو تھا یہ امریکہ نے بنوایا تھا۔ ایوب خان بھی امریکہ کے ساتھ تھا، شاہ ایران بھی امریکہ کے ساتھ تھا، اور ترکی تو شروع ہی سے امریکہ کے ساتھ تھا، مطلب سارے کے گرسل وغیرہ یہ سارے وہاں ہوتے تھے۔ مختار مسعود صاحب وہاں پر اس کے رہے ہیں ECO کے سیکرٹری جنرل۔ مختار مسعود، وہ جب آخری RCD تھی نا، وہ آخری اس کے تھے، اور اس کے بعد آواز دوست جو انہوں نے آواز دوست کہہ رہا ہوں، وہ جو ایک ان کی کتاب ہے جو انہوں نے تہران کے اوپر لکھی، لوح ایام، بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے، اور وہ انہوں نے پورا انقلاب ایران کو اس کے اندر ضم کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت اتحاد ہے۔ اچھا، یہ وہ ریجن ہے کہ جس ریجن کے صدیوں کے آپس سے رشتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، جی پاکستان کو سارک کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں بنارس میں ہندو یونیورسٹی کے اندر ایک دفعہ بیٹھا تھا، لیکچرز اور گفتگو، لیکچر ٹائپ گفتگو تھی، گفتگو ٹائپ لیکچر اس طرح کا۔ تو میں نے کہا کہ اپنی تم لوگ جو گنگا جمنی تہذیب بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، میرا اور آپ کا تو کبھی کوئی رشتہ نہیں ملتا۔ جی، بریانی ہم لے کے آئے، یہاں پر پلاؤ ہم لے کے آئے، نہاری ہم لے کے آئے، پائے ہم لے کے آئے، ٹھیک، کھانے کی تمام چیزیں، شامی کباب سے لے کے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسلمان لے کے آئے، ٹھیک۔ اس کے بعد غرارہ ہم لے کے آئے، شرارہ ہم لے کے آئے، تنگ پاجامہ ہم لے کے آئے، پتہ نہیں جتنے ملبوسات کی آپ تاریخ کتنے مسلمان یہاں پر لے کے آئے۔ جی، یہ جو تمام آرکیٹیکچر ہے، جس میں ڈوم ہے، جس میں پٹیڈرا ورک ہے، جس میں منبت کاری ہے، جس میں کاشی کاری ہے، جس باقی چیزیں، یہ ساری کی ساری مسلمان یہاں پر لے کے ہیں۔ اس سے پہلے ایک تکونا سا مندر ہوتا تھا ایسے کر کے، اور ایک یعنی ایون ڈارٹ کا جو کام ہے، یہ سارے کا سارا مسلمان یہاں پر لے کے آئے ہیں۔ یہ سارا سٹرکچر وہیں پر ہے۔ کیلیگرافی جو ہے وہ ہم لے کے آئے۔ اچھا، اس کے بعد غزل ہم لے کے آئے، ٹھیک، ربائی ہم لے کے آئے، ٹھیک۔ اس کے بعد افسانہ لکھنے کی تکنیک یہاں پر، ایک شکنتلا کی ہوتا تھا، کالیداس کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا جو چلا آ رہا تھا، ورنہ سارے کے سارا فنون یہ سارے کہاں سے آئے؟ ECO کے ممالک سے آئے۔ بالکل ٹھیک۔ سینٹرل ایشیا، یہ تاجکستان، یہ جو تاجکستان ہے جس کے جو وہ علاقہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر اوریجنل فارسی جو ہے پلی بڑھی ہے۔ جی، مطلب جو سمانی سلطنت ہوتی تھی، ان کے کرنسی کا نام بھی سمانی ہے، جس سے رودکی جو فارسی کا پہلا شاعر تھا وہ کہ بوئے موئے جولیاں آئے دھمی، یادے یارے مہرباں آئے دھمی، وہ خوبصورت اس کی غزل جو ہے آج بھی دنیا پوری میں گائی جاتی ہے۔ سر رول کیا ہے اس کا؟ رول کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ جو ازبکستان ہے، یہاں سے تیمور آیا، باقی لوگ آئے، جتنے بھی لوگ تھے، ٹھیک۔ یہ جو 3 ملک ہیں، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان، ان کے بیچ میں درمیان میں فرغانہ کا علاقہ ہے جہاں سے بابر آیا تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ فرغانہ کو انہوں نے 3 ملکوں میں تقسیم کر دیا۔
یہ جو جب نیشن اسٹیٹ بنی تھی، ہم کل جب نیشن اسٹیٹ میں چیخا تھا، جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کرد وہ تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کو سب سے زیادہ انگریزوں کو فائٹ بیک کیا تھا. کردوں کو 6 ملکوں میں تقسیم کیا ہوا. کرد اردن میں ہیں، کرد شام میں ہیں، کرد عراق میں ہیں، کرد ترکی میں ہیں، کرد پاکستان میں ہیں، ٹھیک، اور کرد ایران میں ہیں، ٹھیک. 6 ملکوں میں کردوں کو تقسیم کیا ہوا تاکہ دوبارہ یونائٹ نہ ہو سکے. تو ساری تہذیبی رشتے جو تھے ہمارے ساتھ ان کے چلتے تھے. ہم کو امریکہ کی خواہش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم کسی طور پر بھی اس علاقے کی طرف نہ جائیں. آپ اندازہ کریں، جب میں وہاں پر ای سی آئی کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا، 7 سال سے اس کے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ نہیں ہو رہی تھی. اور بس نہیں ہو رہی، اور میں نے کروائی تھی 2007 میں، میں نے یہاں پاکستان میں کروائی تھی. حالانکہ مشرف صاحب بڑے اریٹیٹنگ ہوتے، لیکن ظاہر بات ہے اگر آپ جب پش کریں تو ان کے پاس انکار کی راستہ نہیں تھا کوئی، نہیں ہوتا. اور وہ ان کو بڑا جذبس ہوتے تھے یہ لوگ کہ یہ دوبارہ اس کو کیوں ریوائیو کر لیں. ہمارے رشتے تو نیپال سے ہیں، ہمارے بنگالی ہم کو آتی نہیں ہے، جبکہ فارسی کے ہمارے ہاں 40 سے 50% الفاظ موجود ہیں. اور پورے حالت یہ ہے کہ تاجکستان میں علامہ اقبال کی جو نظم ہے، غزل ہے، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، یہ جو ہے علامہ اقبال کے ترانے کے طور پہ وہاں آپ کو ہر دکان پہ وہ گاتے ہوئے نظر آئیں گے. اقبال کے اشعار یاد ہوں گے. آپ کسی ٹیکسی والے کے پاس بیٹھ جائیں، اس نے ایران میں آپ کو اقبال کے شعر سنائے گا. آپ کو سمرقند اور بخارا میں اقبال کے شعر ملیں گے. آپ کو ترکی کے اندر اقبال کے مزار سے مٹی لے کے گئے ہوئے ہیں، اور مولانا روم کے مزار کے باہر انہوں نے اکٹھی کی. اتنے کتنی ایفیکٹو ہے یہ تنظیم؟ نہیں ایفیکٹو ہم نہیں کرنے، ہماری حکمرانوں کی خرابیاں ہیں. آپ اندازہ کریں کہ سیدنا علی حجویری کے والد، ان کا غزنی کے اندر مزار ہے. یہ علی بن عثمان ہے، وہ عثمان بن علی حجویری، حجویر محلہ ہے وہاں پر. اچھا، تمام جتنے بھی صوفیاء یہاں پر آئے ہیں، کوئی نیشا پور سے آیا ہے، کوئی ہرات سے آیا ہے. ہرات کا جو شہر ہے افغانستان کے اندر، بلخ اور بخارا کا جو علاقے ہیں، یہ سارے امام بخاری کا علاقہ، اس مسلمان ہمارا رشتہ ہی ادھر تھا. جو یہاں سے اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی گنگا جمنی تہذیب. میں نے اس دن کھڑے ہو کے کہا، مکہ مجھے بتاؤ، ایک تم نے ہمیں ساڑی دی ہے، اور 2 بھلے اور کیا ہوتا ہے وہ دہی بھلے اور گول گپے، پانی پوری دی. اس سے تہذیب آپس میں مل جاتی ہوتی ہے. ساری کی ساری تہذیب سینٹرل ایشیا سے، ساری کی ساری تہذیب انہی ایشیا کے ممالک سے یہاں پر آئی ہے. اور آج کھڑے ہو کہتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ مجھے کوئی بتا دے کہ سینٹرل ایشیا سے آنے والے مسلمانوں سے پہلے کبھی یہاں غزل لکھی جاتی ہو، کبھی یہاں پر افسانہ لکھا جاتا ہو. کچھ مل کے کریں، کوئی ڈیولپمنٹ ہو. ان کو چاہیے کہ اس کو پاکستان کو انڈیا اور نیپال اور اس جیسے ملکوں میں بھیک مانگنے کی بجائے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے گرنے کی بجائے ایسیو کو دوبارہ مضبوط کریں اور ایسیو کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ ملک ہیں کہ جہاں پاکستان کا چاول، پاکستان کی کاٹن، پاکستان کا کنو، پاکستان کی ہر چیز وہ ترلے منتیں کر کے کہتے تھے کہ یار بھیجو. بالکل ٹھیک. ایسیو کے ہم نے، مجھے یاد ہے اسی طرح کہ ایسیو کی کوشش کی تھی کہ ایک مارکیٹ، ایک میلے لگائے جائیں. اور آپ لینڈ سے ایک جڑے ہوئے ملک ہیں. آپ ہیں، ایران ہیں، ترکی ہے، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان. یہاں کے پشتون وہاں پشتو بولتے ہیں، وہاں پشتون فارسی بولتے ہیں، فارسی والے آگے جا کے تاجکستان. یعنی آپ کے کامن ہیریٹیج ہے، آپ کے شاعر ایک ہیں، آپ کا مذہب ایک ہے، آپ کے کھانے ایک جیسے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر پہناوے ایک جیسے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر ساز اور سر ایک جیسے ہیں. ادھر تو حالت یہ ہے کہ سوائے کالے سے کیا ہوتا ہے جو کرشن کے اور آگے پیچھے گوپیاں اور بیچ میں کنہیا لال کپور کے اور کچھ نظر نہیں آتا. ایسیو کو صحیح پلیٹ فارم کے طور پر یوٹیلائز کرنا چاہیے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ کیا نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو صرف کمزور لوگوں پر ہاتھ ڈال سکتا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب بات کرتے ہیں نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی. نیب نے حیدرآباد میں سابق کانسٹیبل اور اس کے بیٹے سے کروڑوں روپے برآمد کر لیے ہیں. جی ہاں، کروڑوں روپے برآمد کیے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نیب صرف کمزور لوگوں پر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے اوریہ صاحب سے. اوریہ صاحب، دیکھیں، یہ گزشتہ 6-7 ماہ کی بحث چلی آ رہی ہے جی، کہ ایک سول سرونٹ جو ہے وہ اگر 17 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک پہنچتا ہے
تو اس سول سرونٹ کے بارے میں یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ اس نے اس کے بیٹے نے جائیداد بنائی، اس کی بیوی نے جائیداد بنائی، اس کی بہن نے جائیداد بنائی، جی اس کے سالے نے جائیداد بنائی، جی ان ساروں کو اس کے کلین کے اندر لے لیا جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشنز ہوتی، بلکہ بیٹے سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری ٹریل کہاں ہے، جی ہاں، منی ٹریل کا اور منی ٹریل کہاں ہے، ہمیشہ سے پوچھا جاتا ہے۔ اینٹی کرپشن والے جو ہیں جس وقت آ کے، اب تو نیب تو اب آیا نا 2001 کے اندر، بلکہ 2000 میں آ گیا تھا، جی جی ٹھیک، تو اس وقت ہے، اس سے پہلے اینٹی کرپشن ہوتی تھی، اینٹی کرپشن جا کے بیوی کے جائیداد، بیوی کے لاکرز چیک کیا کرتی تھی۔ پولیٹیشین اس سے مستثنا کیسے ہو گیا؟ دیکھیں نا، یہ ابھی انہوں نے اس کے گھر میں چھاپا مارا ہے، جی کیا نام ہے اس کا، جو مشتاق علی ثانی جو جی 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 کوئٹہ 775 کروڑ کے نکل ہیں، جی ٹھیک۔ اب آپ ذرا بحثیں سنیں اس وقت جو ہو رہی ہوتی ہیں اس کے منسٹر کے بارے میں، وہ جی کیا بات ہے، پارٹی کا وہ شیر ہے تو پارٹی کا عروج ہے تو پارٹی کا فلان، صرف اس لیے کہ تم لوگ جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہو صرف چند دنوں کے لیے، اور اس کے بعد لوٹ مار کے تم جو مرضی کرتے رہو۔ رائٹ، ایبسولوٹلی رائٹ۔ یعنی پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے کہ جس ملک کے اندر کرپشن کو پارٹی لیول پر ڈیفینڈ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، میری فیکٹری اگر ہو اوریا مقبول جان کی، تو یہ نہیں ہوگا کہ میرا پی اے جا کے اس کو ڈیفینڈ کرے، یہ نہیں ہوگا کہ میرا ڈپٹی سیکرٹری اگر میں سیکرٹری تو اس کو ڈیفینڈ کرے، جی میرے بیٹے کی جائیداد کے اوپر میں ڈیفینڈ کروں گا۔ لیکن یہاں کیا ہے، ایک ٹیم بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ پی آئی ڈی پہ بیٹھتے وہ ہیں، پہلے پیپل پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے تھے، زرداری صاحب کو، جی پورے 11 سال انہوں نے۔ آپ اندازہ کریں کہ کرپشن چارجز کے اوپر بندہ جیل جاتا ہے اور آپ اس کو ہیرو بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنے سال جیل کاٹی ہے، یہ ہمارے خلاف سیاسی کیسز بنائے گئے۔ ابھی جو بحث وہ چلی ہے، کریڈٹ بن جاتا ہے کہ جیل کاٹ کے ابھی جو بحث چلی ہے اس بحث کے اندر ایوری باڈی ریفیوزڈ جی کہ ہم نہیں دیتے تم کو حساب۔ یعنی آپ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ سے اوپر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہے نا، اور تو کوئی عدالت نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ آپ وہاں پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں دیتے، جس نے جو کرنا کر لو۔ یعنی میرا بیٹا اگر 9 سال کی عمر میں ایک شاندار قسم کا لندن میں فلیٹ لے لے اچانک، ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے جی اوریا مقبول جان نے یقیناً کرپشن کی، کہیں نہ کہیں بیٹا کہاں سے سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہو گیا؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ لیکن سر یہ تینوں ادارے نیب، اب ایف آئی مسئلہ اے، یہ ہے ایف کہ بی یہ آر، نیب اگر درست دیکھیں، خطوط پر چلیں تو کیا نیب بہتر کے ہو؟ چیئرمین صاحب سپریم کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم ہدایبیہ پیپرز میں جو ہے اس کے خلاف ہم آگے اپیل میں نہیں جائیں گے۔ جی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک کسی بھی انسٹیٹیوشن کا، پولیس کے اندر اگر کوئی ایک ایس ایچ او تفتیشی جی کیس ہار جائے تو اس کے اندر ریڈ لائن انٹری ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ آگے جا کے اس کو اپیل نہ کریں اور اس کو وقت گزار دے جی تو اس کے اوپر انکوائری ہوتی ہے۔ رائٹ، لیکن یہ ریگولر دستور ہے اور یہ سر کہ آپ یہ- نے کیوں اپیل نہیں کی؟ یہ تو- ہم نے خود اپنے سبارڈینیٹس کی انکوائریاں کی ہیں کہ تم نے اپیل کیوں نہیں کی، یہ تو تم نے سرکار کانسٹیبل کا معاملہ ہے، اور یہ صاحب جو کانسٹیبل اگر کا- آئی جی ڈی آئی جی پکڑا جاتا تو اس سے کتنا پیسہ نہیں نکلتا؟ دیکھیں، آئی جی ڈی آئی جی، یہ خیر کانسٹیبل کو بڑی چیز نظر آتا ہے نیب کا، لیکن یہ پھرتیاں کسی اور جگہ کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ بھئی آپ سمپل سی بات ہے، آپ پاکستان کے سیاستدانوں کی، پاکستان کے بیوروکریٹس کی، جی سپریم کورٹ میں جب میں کیس لے کے گیا تھا کرپشن کے اوپر، جس کے اوپر انہوں نے بہت لمبی رولنگ دی تھی جس میں بدل واپس ہوئے تھے، میں نے کہا تھا دیکھیں بات سنیں، آپ جو بندہ بیوروکریسی میں انٹر ہوتا ہے پہلے دن ایک انڈیپینڈنٹ آفس سے بناؤ کہ جو اس سے کہہ دے کہ آج تم لکھ دو، بتا دو تمہاری اپنی جائیداد کیا ہے، تمہارے باپ کی جائیداد کیا ہے، تمہارے بیٹے کی جائیداد کیا ہے، تمہاری بیوی کی جائیداد کیا ہے، تمہارے نہیں، سب کا لکھ دو۔ اور اس کے بعد جس وقت وہ ایک بڑے آفس پہ اوپر آئے، 20 گریڈ پہ آئے، تو اس کی اس جائیداد کو پبلک اناؤنس کرو کہ بندے کے پاس آج یہ جائیداد ہے، تاکہ لوگ اس پہ انگلیاں اٹھانے کے لیے آئیں اور بتائیں کہ بتائیں کیا ہے۔ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کا جو جائیداد ہے وہ پبلکلی اناؤنس ہونی چاہیے، تاکہ لوگ اپیل کر سکیں کہ ہمیں پتہ ہے اس بندے کی یہ جائیداد بھی ہے۔ اور یہ سب نیب جو کارروائی کرتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ کانسٹیبل کو جو پکڑا ہوگا، ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی انفارمیشن ہوگی، کوئی انویسٹیگیشن ہوئی نیب ہوگی۔ ان چند اداروں میں سے ہے کہ جو سو موٹو ایکشن لے سکتا ہے۔ اچھا، جس کو پتہ ہے، فار ایگزامپل لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں ظاہر بات ہے خود مختار ادارہ ہے، خود مختار، بہت بڑا خود مختار۔ اچھا، نیب کا چیئرمین پہ مجھے اس لیے حیرت ہوتی ہے سر کہ یہ نیب کے چیئرمین کو کوئی اتار نہیں سکتا۔ خود
مختاری پولیٹیشنز کے لیے کیوں نہیں ہے؟ نہیں باقی لوگوں کے مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے اس بیوروکریسی کے اوپر کہ جن کے ہاں سٹیل کا فریم ختم ہو چکا ہوا ہے. مطلب میں اگر نیب کے اس ادارے کی اندر میں سربراہ ہوتا جی تو میں یقیناً میرا یہ پوائنٹ جو ہے وہ نہ ہوتا سپریم کورٹ کے سامنے, بلکہ میرا رویہ بھی یہ نہ ہوتا ہے سارے عرصے کے اندر. اور حالت یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر ایک تو یہ سسٹم ختم ہو جائے گا, یعنی اس ملک کے اندر کرپشن رہے سسٹم ختم, اس میں فلاں چیز رہے سسٹم ختم, اس میں فلاں کون ہمارا احتساب کون کرے گا 5 سال بعد عوام کرے. او بھائی نہ گورڈن براؤن کا 5 سال بعد عوام کرتے ہیں, نہ نکسن کا عوام کرتے ہیں, نہ سرکوزی, ان کی عدالتیں کرتی ہیں. کرپشن کا الزام کی آپ قتل کر کے ہیں, کہیں جی 5 سال بعد ہم الیکشن لڑیں گے. آپ ریپ کر کے کہیں جی 5 سال بعد الیکشن میں جتا دیں. آپ کسی کا گھر پہ قبضہ کریں, جو کرتے ہیں, اور کسی کا حق ماریں. آپ نے کہا خود مختار ادارہ ہے نیب, کیا واقعی خود مختار ہے؟ کیا واقعی نہیں, خود مختاری ڈیپینڈ کرتی ہے انسان کے اوپر کہ انسان کا جو لیڈ کر رہا ہے, لیڈ کر رہا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ دے سلیکٹ دا انڈیویجول. یس بھائی میں ایک چیز سیکرٹری صاحب کو سلیکٹ کرنا تھا جی کسی جگہ پہ, میں اب نام نہیں لینا چاہتا, رائٹ فوت ہو گئے. جس نے سلیکٹ کرنا تھا وہ محترم وزیر اعظم بھی فوت ہو گئی ہوئی ہیں. اچھا, تو انہوں نے 3-4 لسٹ بھی, ایک کے بارے میں انہوں نے فکرہ بولا تھا, ہی از گڈ بیکاز ہی از پلائبل. اچھا, ہی از گڈ بیکاز ہی از پلائبل. اس کو ہم چلا سکتے ہیں, چلایا جا سکتا ہے, چلایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اس ملک پر مسلط کرتے ہیں جو آپ کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں. تو نیب کے چیئرمین کو رکھنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے, سلیکشن نہیں ہونا چاہیے, کوئی اور پروسیجر ہونا چاہیے, آپ یہ کہتے ہیں؟ یہ تو ان دونوں پارٹیز نے مل کے ایک نیب کا چیئر, اور مجھے پتا ہے, مجھے اس پروسیس کا پتا ہے کہ نیب کے چیئرمین کو کیسے رکھا گیا اور کس طرح رکھا گیا, اور کس طرح وہ شٹل بنا ہوا تھا اس دن جس کے آرڈر ہو رہے تھے. رکھنا کس طرح چاہیے, مطلب سلیکشن ہونی چاہیے, پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب تک نیب کے اندر ریکروٹمنٹ صحیح نہیں کر, اس وقت ہو کیا رہا ہے, نیب کے اندر جتنے بھی پروسیکیوٹرز ہیں وہ سارے پیکج پہ آئے ہوئے ہیں. کسی کا 12 لاکھ کا پیکج ہے, کسی کا 15 لاکھ کا پیکج ہے, کسی کا 10 لاکھ کا پیکج ہے. آپ پیکج کے اوپر ان کے لے کے آئے, پیکج کے اپروول کون ہوتا ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ سے آپ کی اٹانومی موجود نہیں ہے, آپ فائنینشیل معاذرت ہیں. اچھا, اس کے بعد پروسیکیوشن میں آپ کی اٹانومی اگر ہے بھی تو آپ انہی چکروں میں لگے رہتے ہیں, آج یہ فنڈز لے لیں, آج وہ لے لیں. پاکستان کے اندر آج تک کرپشن کا ادارہ جو ہے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کبھی نہیں بن سکا. مشرف نے اس کو بنایا تھا اور مشرف نے اسی کا ستیہ ناش کیا. جنرل امجد نے جب کہا تھا نا کہ مجھے کراس دا بورڈ دو جی کہ میں فوجیوں کو بھی پکڑ سکوں, میں ان کو بھی پکڑ سکوں, جنرل مشرف نے اس کا گلا گھونٹا تھا. اتنی بڑی فائلیں سیاستدانوں کی بنائی تھیں اور پھر ان کو کہا گیا ہاں نون لیگ چھوڑتے ہو, بندہ آئے گا جو اکراس دا بورڈ کرے گا اکاؤنٹیبلٹی. میں تو ہوپ فل آدمی ہوں, سچی بات ہے, میں ہوپ فل آدمی ہوں. ایک بات یاد رکھیں, جی اگر انہوں نے یہ نہ کیا تو پھر پبلک کیا کرتی ہے, اور پبلک کا ایک قوت برداشت ہوتی ہے. رائٹ, وہ جب قوت برداشت ان کی ختم ہو جاتی ہے, پاکستان والوں کو قوت برداشت بہت ہے, سچی بات بہت ہے. لیکن ایران تھا نا یا فرانس, جو 2 انقلاب آئے ہیں, وہ ہم سے زیادہ مرنج قسم کے لوگ تھے. جی ساری زندگی چھوٹے شعر پڑھنے, یہ کرنے, آرام سے بولنا, گھر بیٹھ کر. فرینچ سویلائزیشن آپ اندازہ کریں کہ 12 تو بیرے ہوتے تھے جن سے آپ گزر کے آپ آگے آتے تھے. کوئی ہاتھ دھلانے والا ہے, وہ ہاتھ وہ پکڑانے والا ہے, کوئی خوشبو لگانے والا ہے. اس طرح کی ارسٹوکریسی تھی. رات کو بازار ان کے پھول میں نا اخباروں کے اندر خوشبودار پانی ہوتا تھا, اور کمال, اور رقص و سرود کی محفلیں. جب ریولوشن آیا اور 6 لاکھ جو تھے فقیر تھے پیرس شہر کے اندر. اور ایلزبیتھین پور لا آیا تھا, اس میں لا یہ پیش کیا تھا کہ تم بھیک مانگ سکتے ہو لیکن تم کسی کے کپڑا نہیں پکڑ سکتے کیونکہ شرفا کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. فرینچ کوئی ایسے اکڑ فون لوگ نہیں تھے, لیکن حالت پتہ کیا تھی, جب انقلاب آیا تھا تو لوگوں کو پکڑتے تھے, ہاتھ دیکھتے تھے, ہاتھ نرم ہوتا تھا نا, کہتے ہیں تم نے کوئی محنت نہیں کی, گردن اتار دو. کالر دیکھتے تھے, کالر کے اوپر اگر میل نہیں ہوتی تھی گردن اتار دیتے تھے. ایک شخص تھا روحان, ان کا ملٹری کا, اس کو کسی نے کہا تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, تو اس نے کہا تھا یہ لوگ گھاس کیوں نہیں کھاتے, کتنی اچھی گھاس میں نے لگائی ہوئی ہے,
جیسے ہمارے لاہور میں کتنی اچھی گھاس لگائی ہوئی ہے نا جی زبردست پودے لگائے ملائیشیا سے لا کے سنگاپور سے پتہ نہیں گھاس کیوں نہیں کھاتے تو لوگوں نے پتہ کیا کیا تھا جب اس کو پکڑا تھا تو سب سے پہلے اس کے منہ میں گھاس بھری تھی اور پھر اس کی گردن کاٹ دی تھی. او مائی گڈنس. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مہر شالہ علی کی. آسکر تو انہوں نے لے لیا ہے لیکن ان کی جو مذہبی شناخت ہے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. مہر شالہ علی نے آسکر تو جیت لیا لیکن ان کے مذہب کی شناخت کے حوالے سے سوالات اٹھنے لگے ہیں. ایسے میں ہمارے میڈیا کو کتنی احتیاط برتنی چاہیے یہ ہم بات کریں گے اوریا صاحب سے. اوریا صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا ہمارے بڑے شیر بنتے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم یہ وہ. جی ایک میں مذہب کی بات نہیں کر رہا, مذہب کا مسئلہ نہیں, ہمارے آئین کا مسئلہ ہے. جی ہمارے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے. رائٹ. ٹھیک, تو اب وہ وہاں پر انہوں نے اس کا نام چونکہ علی ہے تو اس میں بیسیکلی کرسچینٹی سے وہ احمدی ہوا ہے جہاں تک پڑھا ہے ہم نے. اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے. کس کا؟ ہاں جی ہاں, ہمارے لیے دیکھیں نا مرتد نہیں ہے بیسیکلی, ایک مذہب چھوڑ کے دوسرے مذہب میں آ کے. بٹ ہی از ناٹ مسلم. بٹ ہی از ناٹ مسلم. مسلم نہیں ہے مسلم. تو انہوں نے ہمارے کچھ چینل نے بد احتیاطی کر کے سارے چینل تقریباً چینل کر کے اس کو مسلمان, ایک تو خوشی ہوتی ہے کچھ جیتے کسی جگہ ہمارا جیت گیا جی, او بھائی خدا کے لیے احتیاط کر لیا کرو تھوڑا بہت, اور پیمرا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو بعد میں نفرت پیدا کرتی ہیں انسان. مطلب فار ایگزامپل ہمارے یہاں ڈاکٹر عبدالسلام کو مسلمان سائنسدان ابھی تک آپ حالانکہ وہ پاکستانی ہیں, ہمیں کوئی ایک اقلیت لے گیا, ہمیں کوئی لیکن لکھو پاکستانی اقلیت, یعنی جس ملک کے اندر اقلیت کا لیول یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اتنا پڑھ لکھ کے جو آ جاتا ہے, یہی اقلیت تھی جسے اسٹیٹ بینک کا گورنر ایم احمد لگا تھا, قادیانی تھا اور بالکل ٹھیک. تو بہرحال اینی ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مسئلہ ذرا یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. جی, اور یہ سب میں نے اب آپ کی بات کر لیتے ہیں. کل کافی چلتا کر ٹی وی پہ بڑا خبر چلی کہ میں بتا دیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک تو 12:15 بجے کے قریب ایگزیکٹلی میں اسی مقام سے گزرتا ہوں اور ریگولرلی گزرتا ہوں تو رات کا, تو وجہ یہ ہے کہ وہ اچانک اب تو نہیں گزریں گے نا وہاں سے. نہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید ویکیو بھی تھی یا کچھ, کہ میں ایک منٹ رکا ہوں اپنی بیلٹ باندھنے کے لیے, سیٹ بیلٹ باندھا تھا, موبائل تھا, تو اچانک ایک لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے وہ پستول دکھا کے گاڑی نے رنگ چنگ سا لڑکا, چیز پہنی ہوئی اور بڑی فلوئنٹ پنجابی, اپنی مغلظات کے پنجابی کے گالیاں سلی, پڑھا لکھا لگ رھا تھا گالیاں والے. تو اس نے وہ پستول پھر مجھے اس اندر رکھا, اس نے کہا کہ مجھے جو کچھ ہے تم نکال دو, جو کچھ ہے کٹ دے. اچھا ساتھ وہ گالیاں والیاں اس کی, اور اس کے ساتھ میں نے اس موبائل, اس کو کہا موبائل نہیں تو پرس نکالو, تو پرس موبائل کیوں نہیں سر, ٹریک ہو جائے گا اس وجہ سے. مجھے لگتا ہے یہ پتا تھا بہت تیز آدمی. کتنے پیسے تھے پرس میں؟ 750 روپیہ. 2 ATM کارڈ, 2 ATM کارڈ بھی گئے میرے, 2 ATM کارڈ میں, لیکن وہ ATM کارڈ بند کرانے کی مجھے ضرورت نہیں تھی کہ ایک بینک میں میرے 15,000 ہے, بیٹھ کے خود کو گالیاں دے رہا ہوگا, اور بعد میں جو اس نے مجھے دی ہوں گی نا وہ بھی کافی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. لیٹس ٹیک دی لائیو کال. جی سب سے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم, بات کر رہا ہوں کویت سے. جی جی سر, میں اوریا صاحب سے کل والے ٹاپک بات کرنا چاہ رہا تھا. کل بھی میں نے کوشش کی لیکن بات نہیں ہو سکی. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ گاندھی صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کی رائے قابل احترام ہے. ٹھیک ہے, قابل احترام ہے. قابل احترام نہیں, میں نے ان کی ہر رائے قابل احترام ہوتی ہے, جو بھی ہوتی ہے بات ہے کہنا نہیں سر, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. سر میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رائے جو تو دنیا داری کے حساب سے وہ تو قابل احترام ہے, لیکن جو دین ہے کامل دین ہے اس میں کسی کی بھی رائے قابل احترام نہیں. اس نے سب سے پہلے دین کی کیا رائے ہے میں نے گاندھی صاحب کا وہ سارا پروگرام دیکھا ہے. اور دوسرا سر چھوٹا سا کہ لبرل کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ لبرل یہ دیسی لبرل امجد صاحب یور پوائنٹ ہیز بین ٹیکن. جی اور صاحب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ رائے ہے اور رائے امپوز تو نہیں کیا. ایک بندے نے دین کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے. جی میرا فرض یہ ہے کہ اگر میں اس کو غلط سمجھتا ہوں تو میں اس کو دلیل کے ساتھ بتا دوں. وہ ان کی اوپینین ہے, یہ آپ نے اپنی اوپینین دے دی. ہمارے علماء کا سلف صالحین کا یہی معاملہ تھا. جی معتزلہ آئے, مرجع آئے, دوسرے آئے, ٹھیک, ان کے خلاف
हमारे लोग अहमद बिन हम्बल वगैरह खड़े हुए, अगरचे कि उनको बहुत मारा गया, अहमद बिन हम्बल को बहुत मारा, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी राय गलत है, राइट, राय इंटरप्रिटेशन गलत है। जी हाँ, तो एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहां से? जी मैं मिसबा हुसैन बात कर रही हूँ, लाहौर सब्जाजार जी से। जी मिसबा, कहिए क्या कहेंगी? जी मैं नैब की कार्रवाई जो है उसके हवाले से सर से सवाल करना चाहूंगी। Go ahead, सर, मेरा go ahead. और ये मकबूल जान साहब से क्वेश्चन है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई है सर, फ्रंटमैन तो गिरफ्तार हुए हैं, होते रहेंगे, हाँ। हिडन मैन क्यों आजाद है? और माशाल्लाह, सर पॉइंट टेकन, नैब पॉइंट टेकन, वेरी वैलिड पॉइंट। चेयरमैन के बारे में सर मैं ये कहूंगी कि उसने अदालत में ललकार के तारीखी अल्फाज में इकरार किया है कि हाँ ऐसा है, जबकि एक बूढ़े किसान का सर केस होता है अदालत में तो उसका वकील उसको तनबीह कर रहा होता है, नहीं बाबा ऊंची आवाज में साफ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अदालत ने सर उसे क्यों नहीं गिरफ्तार करवाया जब उसने बरमला इजहार किया है? ये मेरा बहुत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जीत ही रहे हैं, जीत ही रहे हैं, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। बहुत अच्छी बात की है दोनों मोहतरमा ने, कि एक तो ये है कि उसने ललकार के कहा कि मैं नहीं करता हूँ जी, ठीक, और ये जुर्रत आपको बाकी जगह नजर क्यों नहीं आती? एक तो बड़ी सी बात की। दूसरा ये कि हमेशा फ्रंटमैन गिरफ्तार होता है, सबको पता होता है कि ये बंदा किसके नाम पे पैसे ले रहा होता है, किस अफसर का कौन सा चहेता है। और आप अंदाजा करें जी। कि ये जितने रीडर्स होते हैं कोर्टों के अंदर, अदालतों के अंदर, ये जितने हमारे असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तरों के अंदर पीए बैठे होते हैं, ये जितने सेक्रेटरियों के खास लोग होते हैं, ये कितने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को, ये जितने आईजी और एसपी के लोग होते हैं, इन सारों के वो बंदे होते हैं कि जो बुराई बनते हैं, जो लोगों से पैसा इकट्ठे करते हैं, जो लोगों की गोश्त काट के अपने अफसरान को खिलाते हैं, पकड़े भी यही जाते हैं और मुर्द इल्जाम भी। और वो अफसर आराम से सो रहा होता है, कोई अमेरिका चला गया होता है, कोई आप जरा देखें कहां सेटल्ड हुए हैं। अच्छे लोग भी हैं, मैंने कल बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है जी। अच्छे लोग कि आप उठा के देख लीजिएगा, ये तमाम लोगों ने उनको खुड़े लाने पे लगाया। मैं पीपल्स पार्टी और नॉन लीग को क्यों मुजरम गर्दानता हूं? इन दोनों ने मिलके पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का सत्यानाश कर दिया है, पॉलिटिसाइज कर दिया है, इन्होंने उनको पार्टी वर्कर बना दिया है। ये वो मुजरम हैं कि अगर पाकिस्तान में 1 रुपया भी करप्शन हुआ है तो उसके सबका अजाब इनको जाना चाहिए, उन सबकी सजा उनको चाहिए। अगर कोई पीएन भी करप्शन करता है, अगर कोई पीएन भी बददियानती करता है, इन दोनों पार्टियों ने इनको अपने मकासद के लिए ऐसे इस्तेमाल किया है जैसे गली से किसी पालतू को उठा के अपने घर के दरवाजे के ऊपर बैठाया होता है। इस तरह इन्होंने इस्तेमाल। छुटकारा कैसे लें, कैसे छुटकारा लें? वन लाइनर। एक ही रास्ता है कि कोई एक शख्स फौरी तौर, मैं आपको एक बात बताऊं, सफाई के लिए ना जी, आपको एक बहुत रुथलेस बंदा चाहिए होता है। उसको वो बेशक बाद में जमहूरियत आ जाए, कुछ आ जाए, अल्लाह करे कि इस पाकिस्तान की उमंगों और आरजुओं के मुताबिक रुथलेस आदमी फौज से भी नहीं आया होता, कहीं से भी आ जाता है। नेपोलियन फौज से नहीं आया था, जी बिल्कुल, आयतुल्लाह खमैनी फौज से नहीं आया था, जी ये अंदर मौजे तुंग फौज से नहीं आया था, जी, लेनिन फौज से नहीं आया था, लोगों के अंदर से उठे थे और लोगों से उठा करते हैं। अल्लाह करे कि लोगों में से ही कोई उठे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, बल्कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिए।